انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن ہونا چاہیے 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 24 نومبر کے حوالے سے بھی. یہاں پہ ہم نے فیکٹس دیے, ساری چیزیں ٹائم لائن کے ساتھ دی. افسوس کے ساتھ خواجہ آصف نے, جس کو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ الٹی باتیں کرتا ہے, وہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہے کہ وہ ابھی بجائے اس کے کہ فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے کچھ اور دنیا میں کوئی کام کرے. تو لہٰذا اس نے رپلائی کیا ماں سوا پرسنل ریمارکس دینے کے خواجہ آصف کے پاس کوئی مثبت بات نہیں تھی کہ وہ رپلائی کرے. اور ہمارا کوشچن جو تھا کہ گولی کیوں چلائی, گولی کس نے چلائی, اس کا کوئی مثبت جواب حکومت نے کسی قسم کی بات اس فارم 47 حکومت میں نہیں دی. اور یہ سارے کا سارا الزام جو ہے یہ شہباز شریف کے اوپر آتا ہے. اس کے ہاتھ ماڈل ٹاؤن کے سانیے سے رنگے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ جو ہیں یہاں پہ ہمارے ڈی چوک میں جو شہداء ہیں اور زخمی ہیں ان کے خون سے بھی اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. 12 ہمارے شہید ہوئے کنفرم, 200 سے زیادہ ہمارے ساتھی مسنگ ہیں یعنی کہ لاپتہ ہیں, جو پریزیومڈ ڈیڈ یا شہید ہم لوگ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 5000 سے لوگ زیادہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے. تو یہ وہ ریکارڈ ہے, یہ وہ حقائق ہے جن کے بارے میں ان کو بات کرنی ہوگی اور بتانا پڑے گا ملک میں اور ملک کو اور عوام کو. اور آخری بات کہ نیٹو کے وہ بندوقیں, سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن جن کی میں نے بات کی تھی پہلے, وہ انسداد دہشت گردی جنگ میں استعمال ہونے کے لیے امریکن اور نیٹو فورسز نے 2001 کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے عطیے میں دیے تھے. وہ شہباز شریف کے آرڈر کے اوپر نہتے شہریوں کے اوپر ڈیڈلی ویپنز استعمال کیے گئے. بہت شکریہ. اوور ٹو ڈاکٹر بابر احمد صاحب. اور اس صوبے کی ایک پوری سیٹ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے. اور اعجاز چودھری جو سینیٹر بھی ہیں اور معروف پولیٹیکل ورکر بھی ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے. اس سے پہلے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات, قتل کے مقدمات میں, کرپشن کے مقدمات میں. میں سب سے بڑی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. لوگ جو ملوث تھے ان کو ہاؤس میں لایا گیا. شہباز شریف پہ جب 14 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا تو اس کو پروڈیوس کیا گیا اور ریمانڈ کے, جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر نہیں, فزیکل ریمانڈ والے کمرے سے نکال کے اس ہاؤس میں پروڈیوس کیا گیا. اور شہباز شریف کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور نیب ملزم بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی. ہم یہ اس طرح کی کوئی بدتمیزی ہم نہیں کرتے کسی بھی ادارے کے ساتھ. یہ شہباز شریف اور یہ 7 بلڈنگ ہے اس میں اس کے بڑے بھائی نواز شریف نے حملہ کروایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن ہم حق مانگ رہے ہیں. جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی نے, جو ملک کے سب سے بڑے ایوان میں وچ از ہاؤس آف فیڈریشن, جہاں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سارے صوبائی یونٹوں کی, اس کو محروم رکھا گیا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف, اپوزیشن لیڈر, چیئرمین, میں, ہم سارے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے اعجاز چودھری کا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کیس میں 79 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے بینچ کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیٹ جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو غیر معینہ عرصے کے لیے اس کے ممبر کو نہیں باہر بٹھایا جا سکتا اور اس کو روکا نہیں جا سکتا اور سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. یہ براہ راست میں چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ججمنٹ کی بھی توہین ہے. اس کا آپ نوٹس لیں فوری طور پہ کہ ایک جو صوبے کا منتخب نمائندہ اور وہاں سے منتخب نمائندے کوئی ہر صوبے سے 100 نہیں آتے, 100 کچھ تو سینٹ کے ٹوٹل ارکان ہیں, تو وہ بہت بڑی آبادی کی تعداد, اس کو تقریباً 60 کے قریب ووٹ لینا پڑتے ہیں جو سینیٹر آتا ہے. اور وہ الیکٹریٹ کالج جو اس کا ہے, الیکٹرل کالج جو اس کا ہے, وہ صوبائی اسمبلی ہے, ایم پی ایس کے ووٹوں سے آیا ہوا شخص, اس کو محروم رکھنا نہ یہ جمہوریت ہے, نہ رول آف لا ہے, نہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل نظام ہے, نہ یہ پھر پارلیمنٹ ہے. تیسری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے عمر خان نے نام ان کے لیے ہیں, ہمارے لوگ جتنے پکڑے ہوئے ہیں سارے حبس سے بے جا ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایک لفظ ثابت 1 سال میں نہیں ہو سکا.
جو پاکستان کے جتنے بھی قوانین کا ٹرائل ہو، بے شک وہ نیب کا ٹرائل ہو، بے شک وہ دہشت گردی کا ٹرائل ہو، بے شک وہ کسی اور جرم کا، انسانی جان کے خلاف یا انسانی آبرو کے خلاف کے جرائم کے بھی، ان کو جو ریگولیٹ کرتا ہے لا وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، اور اس لا کے مطابق 14 دن کے اندر چالان پیش کرنا پڑتا ہے اور 17 دن کے اندر فائنل لسٹ آف ایویڈنس پیش کرنا پڑتی ہے جس کے اوپر فوری طور پہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ تو دہشت گردی کے مقدمات تھے جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں ٹرائل مکمل کریں گے، لیکن 1.5 سال جو ان کو بغیر کسی جرم کے سزا دی گئی ہے، اس کا مجرم براہ راست یہ نظام ہے، اس کا مجرم براہ راست یہ حکومت ہے، اور اس کی مجرم براہ راست وہ لوگ ہیں جن کو پہلے ایکسٹینڈڈ طور پہ صوبوں کے اندر بٹھایا گیا تھا 3 مہینے کے بجائے 1 سال کے لیے، اور پھر فارم 47 کے ذریعے فرضی طور پہ ان کو اسمبلیوں میں لا کے مسلط کیا گیا۔ آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی گفتگوؤں میں یہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں، یہ بے شمار دفعہ یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے کہ اسمبلی کے میں نے اسپیکر کی حیثیت سے بی بی کے دور میں اس کے مخالفوں کو میں نے لا کے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے بٹھایا تھا، اور جو عمر خان کے والد صاحب ہیں گور ایوب خان، انہوں نے بھی سندھ کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کے فرد کو اسمبلی میں طلب کیا تھا، اور اس وقت طلب کیا تھا جب بڑے سنگین الزامات کو فیس کر رہے تھے، ملٹیپل کیسز تھے ان کے اوپر، ان کے خلاف تو مقدمہ ہی نہیں ہے، یہ تو حبس بجا میں رکھے ہوئے ضمیر کے قیدی ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ سینٹ کے چیئرمین سے میں کہہ رہا ہوں، اور جو سیکریٹری ہیں ان کے آفس میں ہم نے تینوں نے جا کے وہ جمع کرایا، ایک میمورینڈم ہے کہ ان کی اٹینڈنس لگا کے ان کو فوری طور پہ بلایا جائے اور ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کا حق دیا جائے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے رولز ہیں ان کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ شخص بھی کسی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ رول امینڈ ہوئے تھے باقاعدہ، اور اس میں پھر ایک پٹیشننگ کی پروویژن بھی سینٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کی نہیں سنی جا رہی تو وہ پٹیشننگ کرے گا جس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے دروازے سے کسی آنے والے کی بات سن کے ان کو پیش نہ کریں تو پھر سینٹ کا اجلاس بلائیں اور اس کی پورے سینٹ کو کمیٹی قرار دیں۔ اس سے پہلے بارہا ایسا کیا جا چکا ہے، درجنوں بار ایسا کیا جا چکا ہے، اور ہمیں مقدمہ جو اعجاز چودھری سینیٹر ہے اس کا پیش کرنے کی پھر ہمیں وہ موقع دیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ گرفتار ہیں یا مقدمات میں انوالو ہیں، یہ دنیا کے پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کے خلاف تقریباً 60 FIR مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں۔ ایک دن میں 14 اور 21 مقدموں میں ان کو حفاظتی ضمانت لینی پڑ رہی ہے، اور یہاں کوئی ایسا شخص شاید ہی موجود ہو پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ جس کے پاس کوئی رول ہے جس کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی۔ یہ سارا کرنے کے باوجود بھی لوگ اس نظام کو جو ہارے ہوئے لشکر کو بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے سے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور اعجاز چودھری جیسے جو انٹرینچڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کا حق دیا جائے۔